علم کی اہمیت سے مختصر، پھر علم کی اہمیت کے بعد ہم دیکھیں گے اسلام نے علم کے لیے کیسے ابھارا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے پھر کیسے کارنامے انجام دی، اور قرآن نے سائنس کے بارے میں کیا کیا باتیں بہرحال بیان کی۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتا ہے، سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو بہرحال یہاں جو پہلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے وہ کہہ رہی پڑھ، پڑھو اے نبی، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام لے کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کی آنے والی مسلم نسلوں نے ہر علم، ہر فن کو رب کا نام لیا اور پڑھ لیا اس کو، نہ صرف پڑھا بلکہ اس کے ماہر بن بیٹھے، اور بلکہ ایسے کچھ شعبے ہیں جن شعبوں کی ایجاد مسلمانوں نے کی، جس کو سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر جو کئی شعبے ہیں جن کے بانی، جن کے ایجاد کرتا مسلمان ہے، ٹھیک، اس لیے کہ ان کے رب نے ان کی کتاب میں حکم دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جبکہ صحابہ کا دور تھا اور وہ لوگ جہالت کو پسند کرتے، پڑھنا لکھنا ان کا کوئی شیوا، کوئی طریقہ، کوئی شعار، ان کی کوئی پہچان یا ان کی کوئی علامت نہیں تھا۔ تو گویا اسلام چاہتا ہے لوگ پڑھے، خوب سے خوب پڑھے، اور اپنے رب کا نام لے کر، ہر چیز اسلام چاہتا ہے شروع اللہ کے نام سے۔ تو بہرحال علم کے لیے بھی کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے نبی، اے نبی اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا۔ دوسری جگہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا کہا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کیا وہ لوگ جس کو علم ہے اور جس کو علم نہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا اسلام اور مسلمانوں کی یہ کتاب جو اللہ کی جانب سے اتری ہے قرآن، یہ کہہ رہی ہے نبی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن لوگوں کو علم دیا گیا اور وہ جن کو علم نہیں دیا گیا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاس روشنی اور جو اندھیرے میں رہتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے علم والے اور غیر علم والے کا فرق بتایا کہ کیا علم والا اور غیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں۔ تو گویا اسلام، اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم والے اور بغیر علم والے ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر 114 میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، اور آیت اس طرح سے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے اور بیان کرتے ہیں، قرآن میں یہ واحد چیز ہے جو نبی کو مانگنا سکھایا گیا، اور وہ ہے علم کے تعلق سے۔ قرآن کے اندر ایک ہی ایسی چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مانگنا سکھائی، نہ دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ شہرت، نہ دنیا کی سلطنت، نہ کوئی بڑی حکومت، نہ کوئی حاکمیت، نہ کوئی لڑکے، نہ کوئی اولادوں کی کثرت، کوئی چیز نہیں سکھائی۔ جو چیز سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ رب وقر ربی زدنی علما، اے نبی آپ دعا کیجیے اپنے رب سے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ تو گویا علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ایک ہی دعا ہے جو نبی کو مانگنا سکھائی گئی، وہ ہے علم۔ اور میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے علم اس لیے بھی مانگنا سکھایا کہ ایک نٹ شیل میں، ایک چھوٹے سے جملے میں بڑی بات کہہ دی، اس لیے کہ علم تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ آج حکومت کی بنیاد کیا ہے لوگوں کی؟ علم۔ آج دنیا پہ جو لوگ تسلط کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، جو چاہے منوا رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ علم، ٹیکنالوجی، سائنس ہے، علم کی بنیاد پر۔ آج مال و دولت لوگوں کے پاس ہے، کس بنیاد پر؟ اور یہ دیکھو آدمی کتنا بیوقوف ہے لیکن کتنا مال و دولت والا، نہیں، علم۔ اس نے فلاں علم حاصل کیا، آج یہ تھا کمپنی ڈالی، سی ای او بن گیا، فلاں ہو گیا، اسی کمپنی نمبر 1 دنیا میں ہوگی، نمبر 2 ہوگی، نمبر 10 ہوگی، سمجھ رہے آپ؟ علم ہے نا۔ اسی طرح حکومت لوگ کر رہے ہیں کس بنیاد پر؟ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ ہم نے دیکھا نا سائنس ٹیکنالوجی کا میڈیا کا استعمال کیا گیا تو کون جا کر جو حکومت میں بڑھ جاتا ہے نا؟ علم۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ایک بہت چھوٹے جملے میں بات بیان کر دی، وقل رب زدنی علما، اے مسلمانوں علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی جو دنیا میں ملتی ہے۔ آج لوگوں کو عزت ملتی ہے علم کے بنیاد پر، آج شہرت ملتی ہے علم کے بنیاد پر، آج دولت مل رہی ہے علم کے بنیاد پر، آج حکومت ہے علم کے بنیاد پر، آج عزت وقار ہے علم کے بنیاد پر، آج تسلط ہے دنیا پہ حاوی ہے علم کے بنیاد پر، تمام چیزوں کے لیے علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بنیادی چیز بتا دی، کیا چیز چاہیے؟ علم آ جائیں گا تو سب کچھ انسان کے پاس آ جاتا ہے، اور علم چھوٹ گیا تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ دور جہالت میں صحابہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا یہ کون لوگ ہیں، ان کے پاس ایک علم آیا، وہی کے ذریعے وہ تھا کتاب اور سنت کا علم۔ جب انہوں نے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کیا، کتاب و سنت پر جم گئے، تو دنیا ان کا آج نام لیتی ہے اور قیامت تک نام لیتی رہیں گی۔ پھر ایسی شایان شان حکومتیں کی جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، ایسا مال و دولت ملا جس کو لوگ صرف تصور کرتے ہیں، سمجھ رہے نا، ایسی عزت اور شہرت ملی جس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں آج۔ سب کچھ ملا کس بنیاد پر؟ وہی کا علم آنے کے بعد اس کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو گویا ہر قسم کا علم نفع بخش ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ الگ بات ہے کچھ علم صرف دنیا میں نفع دیتے ہیں اور کچھ علم دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں۔ دنیاوی علوم جو ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کی حد تک فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن دینی علم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہے تو دونوں علم ہی ہے نا، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں، اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات اور کتنی اصولی بات اور کتنی زبردست بات بیان کر دی کہ مسلمانوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو ہر چیز مل جائیں گی۔ اور یہی ایک چیز ہے جو نبی کو مانگنا سکھایا گیا کہ نبی اب اللہ سے میرے علم میں اضافہ کر، ہے نا۔ تو یہاں بھی علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتوں سے یہ چیز ثابت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھارا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کچھ روایتوں میں الفاظ اضافی مسلمتین کے لفظ بھی ہیں۔ تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ضروری ہے، وہ کوشش کرے، ہے نا، طلب رکھے اس چیز کی۔ کبھی ہوتا ہے انسان علم حاصل نہیں کر پاتا، لیکن جب طلب رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اس فیلڈ میں، اس فن میں خود نہ کر سکے تو اس کی آل اولاد کر گزرتی ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بات کی کہ علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یاد رکھیے یہ فرض ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے دنیاوی جدید سائنس جدید علوم کے اندر کیوں جو ہے پچھڑے ہوئے رہ گئے، کیوں پیچھے رہ گئے، اس کی ایک وجہ ہے یاد رکھیے۔ اس کی بنیادی وجہ جو رہی وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کا مسلمانوں نے فرق کیا۔ کس چیز کا فرق کیا؟ دین اور دنیا کا فرق کیا، جبکہ کتاب اور سنت میں دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا فرق ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم نے کیا کیا، جیسے مثال کے طور پر میں ایک تاجر ہوں، جب میں مسجد میں آپ مجھ سے مل رہے ہیں تو مجھ سے اچھا نیک انسان تو آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، ماشاءاللہ کیا فیض صاحب ہے، کیا دینداری ہے، کیا نماز ہے، کیا نوافل ہے۔ جب تجارت میں مل رہے تو مجھ سے بڑا دھوکے باز آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کی ٹوپی اس کے ساتھ، اس کا پیسہ اس کے ساتھ، ادھر اس کو جھوٹ بولنا۔ اب آپ بولیں گے ایک ہی شخصیت کے دو روپ کیوں ہیں؟ تو جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں کہوں گا دیکھیے وہ مسجد میرا دین ہے، تجارت میری دنیا ہے، لہٰذا دین دین کے حساب سے کرتا ہوں، دنیا دنیا کے حساب سے کرتا ہوں۔ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ دین اور دنیا کا فرق، دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے کبھی کیا مسجد میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مجھے بھی ہنسی آتی ہے، میں بولتا ہوں کیا باہر جھوٹ بول سکتے ہیں مسجد کے؟ نہیں بول سکتے ہیں نا، باہر بول سکتے ہیں نا مسجد میں بول سکتے ہیں۔ مسجد میں بولنا بدرجہ اولا جھوٹ بولنا غلط اور گناہ کا معاملہ، لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا، ہر جگہ گناہ ہے۔ تو یہ دین اور دنیا کا فرق۔ اگر میں اسٹوڈنٹ طالب علم ہوں، جب میرے کو آپ کالج میں دیکھیں گے تو مجھ سے برا طالب علم نہیں ہے، مجھ سے برا انسان نہیں ملے گا، چھیڑ چھاڑ سب چلو۔ مسجد میں آ جاؤں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے، وہی تھا کہ جو لڑکیوں کو وہاں چھیڑا چکے۔ اب میری دین ہے، میں مسجد میں آ گیا ہوں تو ذکر و اذکار تسبیحات کہ دوست بھی اگر ساتھ نماز پڑھے تو 10 منٹ کھڑے رہنا پڑا، اتنی نوافل چل رہی، اتنی دعائیں چل رہی۔ بھائی آپ باہر نکل کے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں اور وہاں جا کے نہیں، وہ میرا دین ہے، یہ میری دنیا ہے، دین دین کے اعتبار سے جی رہا ہوں، دنیا دنیا کے اعتبار سے جی رہا ہوں۔ دین اور دنیا کا اسلام نے فرق نہیں کیا، ہاں دنیا اور آخرت کا اسلام نے فرق کیا۔ اگر میں آپ سے کہوں جہاز، پانی کا جہاز چل رہا ہے تو آپ کہاں تصور کر رہے ہیں؟ ہماری سڑکوں پر، ریگستان میں، ہوا میں، سمندر میں۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں میں دین پر چل رہا ہوں تو کہاں؟ زندگی سے پہلے، مطلب پیدائش سے پہلے، موت کے بعد نہیں، دنیا میں نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر میں دین پر چل رہا ہوں تو دنیا میں، اس لیے کہ دنیا ہی تو کھیتی ہے جہاں ہم آخرت کے جو کچھ آخرت میں ملنے والا، جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہاں اس کو کاٹنے والے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دین دنیا کے فرق نے ہمیں کیا کیا معلوم؟ دینی علوم الگ، عصری علوم الگ، دینی علوم الگ، دنیاوی علوم الگ، اور پھر دینی علم کا کیا حل ہوا اور دنیاوی علم کا کیا حل ہوا۔ تو جب ہم نے دین اور دنیا کا فرق کیا تو دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کیا، جب دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کیا تو یہ بھی ہاتھ سے گیا اور یہ بھی ہاتھ سے گیا۔ وہ مسلمان جو دین اور دنیا دونوں میں آگے تھے، جب مسلم سائنسدانوں کے میں تذکرے کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو فلاں امام ہے، ہاں یہ امام بھی ہے اور یہ سائنٹسٹ بھی ہے، یہ ایک فلاں جو ہے ایک فلاں مسلک کے جو ہے ایک بڑے امام ہے، قاضی بھی ہے اور فلاں سائنٹسٹ بھی ہے، یہ ایک مفسر بھی ہے اور یہ ایک طبیب بھی ہے، یہ تفسیر بھی انہوں نے کی ہے اور یہاں ایک بہت بڑے طب کے ماہر بھی تھے اپنے آپ میں، چونکہ وہ جانتے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے ہر نافع علم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ موت کے بعد جو 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ثواب ملتا ہے نافع علم ہے، بس لگے تھے ہر علم حاصل کرنے کے اندر، لگے تھے ہر علم حاصل کرنے کے اندر۔ کوئی بھی علم انسانیت کو فائدہ ہو حاصل کرتے تھے اور ان کو دیتے تھے، اور کوئی بھی علم جو آخرت کا فائدہ کرتی مسلمان وہ تو پیدائش سے لیتے ہی تھے، اور علم کا سلسلہ موت پیدائش سے لے کر موت تک چلنا چاہیے، یاد رکھ، ٹھیک۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا کا ہم نے فرق کیا۔ آگے آئیے، قرآن جو ہے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہر آیت کو آپ سائنس کے طور سے دیکھیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور سائنس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے دین کو پرکھنے کا، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ورنہ بہت سے لوگ قرآن، حدیث اور سائنس، یہ بات درست نہیں، یاد رکھیے۔ سائنس تو بدلتے رہیں گی، آج ہے کل اپنے آپ کو بدل لیں گی، تو قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر کچھ عقائد کی باتیں، کچھ واقعات اور کچھ احکامات جب اللہ نے دیے تو ان کے اندر ایسی باتیں نکلتی ہے جو سائنس بھی ثابت کرتی ہے، اس لیے میں پہلے کہہ دے رہا ہوں، ورنہ آپ ہر آیت کو سائنس کے مطابق پرکھیں گے تو مشکل میں آ جائیں گے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے سائنس کی کہ یہ کرے تو یہ ہوتا، وہ کرے تو وہ ہوتا، لیکن اس نے کچھ عقائد کی باتیں بتائی، جیسے کہ جہنم میں جو لوگ جلیں گے ان کی جلد کو ہم بار بار بدلیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے۔ عقیدے کی بات کی ایمان نہ لاؤ تو جہنم میں جلیں گے تو جلدیں بدلی جائیں گے، تو ایک سائنس کی بات نکل رہی ہے اس میں سے کہ جلد کے اندر کچھ ہوتا ہے، جبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جلدوں کو بدلیں گے، مطلب جلد میں کچھ ہے جس کی وجہ سے جلنے کے بعد احساس عذاب کا کم ہوگا، تو ہم جلدوں کو بدل کر پھر احساس کو دوبارہ تازہ کر دیں گے۔ بات تو ہے عقیدے کی ہو رہی ہے مرنے کے بعد، لیکن ہے ایک سائنٹیفک بات بھی۔ کافر کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی، گہرے سمندر کی گہرائی میں ہو، بہت گہرائی میں، کہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو دیکھ نہیں سکتا ہے، بات ہو رہی کافر کی مثال، لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو لے کر چلے تو چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے کہا کہ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، چلو اپنے اپنے بلوں واپس، پتہ نہیں سلیمان کا لشکر بنا شعور بنا سوچے سمجھے ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بات ہو رہی ہے کہ واقعی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، لیکن ایک سائنس کی بات پتہ چل رہی ہے کہ چونٹیاں بات کر سکتی ہے، تو میں نے اس لیے واضح کیا قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں ایسی جو سائنس ثابت کرتی ہے۔ تو قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سے 1000 آیتیں ایسی ہیں جن کو نکالا جائے تو وہ سائنس پر بات کرتی ہے، ٹھیک۔ ویسے قرآن ایک سائنس کی کتاب ہے، SIGNS، سائنس مطلب آیات، لیکن اس میں کچھ آیتیں ایسی 1000 سے زیادہ جو سائنس SCIENCE پر، سائنس پر بات کرتی ہیں، جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب ہر آیت کو پرکھتے نہ بیٹھے کہ اس میں کیا سائنٹیفک بات نکل رہی، قرآن چونکہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں، یہ وضاحت کرنا بہرحال ضروری تھا، ٹھیک۔ اب آئیے، قرآن اور دین اسلام ایک واحد دین ہے دنیا میں جو لوگوں کو آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔